السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان کے متعلق اور شب قدر کے متعلق آج کا سبق سن لیجئے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن شریف میں اس کو 1000 مہینوں سے بھی افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا۔ اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ افضل ہو۔ اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدر دانوں کے لیے یہ ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی۔ در منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالی شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اور بعض حدیثوں میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمر کو دیکھا کہ بہت بہت عمریں ہوئیں، اور آج کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو بھی ناممکن۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی۔ اور اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزرا۔ اس لیے یہ جب آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے سب جگہ، اس میں بہت اہتمام کے ساتھ کچھ نصیحتیں ذہن میں رکھ لیں۔ اگر جو ہے یہ آخری عشرے میں آدمی اعتکاف میں بیٹھ جائے مسجد میں تو یہ شب قدر اسے مل ہی جائے گی ہر حال میں۔ مائیں بہنیں بھی اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو انہیں بھی شب قدر مل جائے گی ہر حال میں۔ اور ایک اہم بات یہ کہ بھی آپ چلو پوری رات عبادت نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم بہت اہم نصیحت ہے، بہت اہم نصیحت ہے، بہت اہم نصیحت ہے کہ یہ جو آخری عشرے کی راتیں ہیں، کم سے کم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اللہ دے دیں گے۔ تو ہم تو غافل لوگ ہیں بھائی، بے کم سے کم اتنا کر لو، اور اگر اعتکاف میں بیٹھ جاؤ تو بہت اچھا ہے۔ طاق راتوں میں یہ رات آتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا، طاق راتوں میں۔ اب میں تو اپنے ساتھیوں کو یہ رائے دیتا ہوں کہ بھئی حرم شریف کی طاق رات ہوگی یا ہمارے ہندوستان پاکستان میں طاق رات نہیں ہوگی۔ ہندوستان پاکستان میں طاق رات ہوگی تو وہاں طاق رات نہیں ہوگی۔ اس کے لیے 10 راتوں میں جو ہے عبادت میں لگ جاؤ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے حرمین شریفین کے طاق راتوں کا زیادہ اعتبار ہوتا ہے، یہ علماء نے لکھا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ بھی حرمین شریفین کے طاق راتوں کا خیال رکھو، تو وہاں طاق رات ہوگی، یہاں نہیں ہوگی، یہاں ہندوستان میں طاق رات ہوگی، وہاں نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں 10 راتیں عبادت میں گزار لو۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں، مائیں بہنیں بھی اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں، اور جو آسانی سے آسان ہو سکے بھائی کم سے کم عبادت میں آدمی گزارے، یہ میری درخواست ہے۔ اور بہت کلمہ بہت پڑھو، استغفار بہت پڑھو، استغفار بہت کرو، امت کے لیے دعا بہت مانگو، اپنے لیے بہت دعا مانگو۔ 10 دن کی قربانی دے دو تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان راتوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک دعا بہت مانگا کرو۔ حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ،
جب بھی تجھے شب قدر ملے تو یہ دعا ضرور مانگنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ اخیر عشرے میں یہ دعا بہت مانگتے رہنا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ کریم کا جملہ بھی بڑھا سکتے ہیں اس کے اندر تاکہ اس کا کرم شامل حال ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب